الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جامعہ شمس العلوم کے ان 13 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجلاس میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان دروس
سیرت و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس ادارے کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ گرامی قدر حضرات، معزز و محتشم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تذکار اور آپ کے ذکر مبارک کی محافل یوں تو سال بھر ہوتی رہتی ہیں، تاہم ربیع الاول شریف کے اس بابرکت مہینہ میں خصوصی اہتمام کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے اپنے دلوں کو محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کیا جائے، کیونکہ محبت اور عشق جس طرح دیدار اور زیارت سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح محبت اور عشق کے حصول کا ذریعہ تذکرہ اور گفتار بھی ہے۔ تو اسی تسلسل میں آج کے اس اجلاس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت پاک کے مقاصد سے متعلق چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو عظیم مشن دے کر بھیجا ہے، اس کے مقاصد و اہداف کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر اسے مختصر کیا جائے تو 3 بنیادی اور بڑے مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان مقاصد میں ایک مقصد ہے لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر انہیں ایمان اور ہدایت کے اجالوں میں لانا، اور دوسرا مقصد اخلاق حسنہ کو ان کی بلندی تک پہنچانا، اور تیسرا بڑا مقصد اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر کے دکھانا۔ میں دہرا دیتا ہوں، پہلا مقصد تعلیم دین ہے، علم سکھانا ہے، تعلیم کتاب و حکمت ہے، اور دوسرا مقصد اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے، اور تیسرا مقصد غلبہ اسلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد کو ایک سے زائد مقامات پر مختلف اسالیب میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ الجمعہ کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت پاک کے 3 ذیلی مقاصد بیان کیے گئے، جس کو اگر جامعیت کے ساتھ
ایک بڑے مقصد کے تحت لایا جائے تو وہ تعلیم دین کا مقصد بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے امیین میں، ان پڑھوں میں اپنا عظمت والا رسول مبعوث فرمایا، ان کے درمیان بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، اس رسول معظم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رسول معظم ان لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب صاف ستھرا فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ یہاں حکمت سے مراد علم طب نہیں بلکہ قرآن پاک کے باطنی اسرار و رموز ہیں، جسے اسرار طریقت کا نام دیا جا سکتا ہے، کہ کتاب کا ظاہر کی تعلیم بھی عطا فرماتے ہیں اور کتاب کے اسرار و رموز بھی ان کے لیے کھول کر واضح کر دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو یزکیہم کے الفاظ ہیں اس میں بڑا عموم ہے کہ باطل عقائد، برے اخلاق اور ناپسندیدہ عادات سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، جس میں تزکیہ نفس بھی ایک ذیلی حصہ ہے۔ اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے، غور فرمائیے، قرآن پاک کا اسلوب کتنا عظیم تر ہے۔ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ یہ فیضان مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقط ان کے لیے نہیں جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو پایا ہے، بلکہ جو بعد میں آنے والے، جو ان سے ابھی نہیں ملے، فرمایا اس فیضان سے وہ بھی محروم نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں بھی فیضان تزکیہ و تعلیم کتاب و حکمت اسی طرح پہنچتا رہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، حضور کے تصدق، آپ کی امت کو یہ فیضان جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت پاک کے ان مقاصد جلیلہ میں جو پہلا مقصد ہے، اور میں بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ جو سب سے اہم ترین اور بنیادی مقصد ہے، کہ اگر باقی تین مقاصد کو بھی مختصر کیا جائے تو وہ ایک مقصد جو بنتا ہے وہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اس کے علاوہ نہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ طلباء میرے مخاطب ہیں، انما کلمہ حصر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مقاصد ہیں، اس مشن کے کئی پہلو ہیں، انہیں اگر شارٹ لسٹ کیا جائے تو وہ تین بڑے مقصد بنتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کلمہ حصر کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی تکمیل بھی تعلیم ہی کے ذریعے ہوتی ہے، وہ بھی تعلیم ہی کا حصہ ہے، اور اسلام کو باقی دینوں پر غالب کر کے دکھانا وہ بھی علم ہی کی بدولت ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ دو مقاصد اس ایک مقصد کے تحت آ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس وقت ہم ایک دینی ادارے میں موجود ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ
کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مقصد عظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، اس شعبے سے منسلک ہیں، وہ بحیثیت معلم ہوں یا بحیثیت طالب علم ہوں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ پیشہ پیغمبری کے ساتھ متصف ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، فرمایا میں تمہارے لیے والد کا درجہ رکھتا ہوں، تمہارے لیے والد کی حیثیت میں ہوں کہ میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ بنتا ہے جو علم دیتا ہے، جو علم سکھاتا ہے، وہ والد کا درجہ رکھتا ہے، اور پھر جو 10 20 50 100 200 لوگوں کو پڑھائے وہ ان کا روحانی والد ہے، اور جو پوری کائنات کو علم عطا فرمائے وہ محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے والد ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقصد کی عظمت کا اظہار یوں بھی کیا، حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 2 حلقے بنے ہوئے ہیں، 2 مجلسیں لگی ہیں، ایک حلقہ ذکر ہے جہاں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد منا رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان علم کا تکرار کر رہے ہیں، تدارس علم میں مصروف ہیں، وہ علم سیکھتے سکھانے کے عمل میں مشغول بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی تحسین فرمائی، حضور نے دونوں کی تعریف کی، فرمایا یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور پھر میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ اس حلقے میں تشریف فرما ہو گئے جو علم کا تکرار کر رہے تھے، جو علم پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی معیت عطا فرمائی ہے، حضور ان کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ اس مقصد تعلیم کی اہمیت کو حضور نے اپنے عملی انداز سے اور اپنے عمل مبارک سے جو ہے واضح کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، غور فرمائیے، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو تربیت یافتگان ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان، جو اولین فیض یافتگان مقاصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا انداز اور علم کے حصول کے لیے ان کا جو طلب کا انداز ہے اور جو لگن ہے ان کی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انی اعلم ما من آیت فی القرآن الا وانا اعلم متی نزلت وفیما نزلت، فرمایا کہ قرآن میں کوئی سورت، کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے مجھے یہ علم نہ ہو کہ یہ کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا میں ہر آیت کی تفسیر جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود علم کی طلب کا انداز دیکھیں، فرماتے ہیں لو علمت ان احدا اعلم منی، اگر مجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص جو ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اسے قرآن کی کسی آیت کا کوئی حصہ معلوم ہے جس کا مجھے علم نہ ہو، تبلغہ الابل، فرمایا وہاں تک اگر میری سواری جا سکتی ہو لرکبت الیہ، تو میں ضرور اس کی طرف اپنی سواری دوڑا دوں گا۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوفہ سے شام کی طرف کا ہزاروں میل پر مشتمل سفر کیا اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے ہیں فقط ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ وہ عملی مظاہرہ فرما رہے ہیں اس تربیت کا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب و لگن میں انہیں عطا فرمائی۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد بعثت کو اس انداز سے بھی اجاگر فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی عظمت و شان بیان فرمائی، اور اس سلسلے میں متعدد احادیث ہیں، اور بلکہ میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ کتب حدیث میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں کتاب العلم یا باب العلم کے عنوان سے علم اور علماء کی فضیلت میں احادیث موجود نہ ہو۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اس مقصد بعثت کی اہمیت کو جو اجاگر کیا ہے، اسے محدثین کرام نے جو ذخیرہ ہمیں عطا کیا، اس کا باقاعدہ ایک چیپٹر، ایک باب جو ہے انہوں نے علم اور علماء کی فضیلت میں باندھا ہے۔ اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوؤں سے اس کی اہمیت اجاگر کی۔ یوں بھی فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا ایک فقیہ شیطان کے لیے 1000 عابد سے بڑھ کر زیادہ مصیبت کا سبب ہے۔ وہ جو 1000 عابد عبادت میں لگے ہیں، شیطان کو اس سے، ان 1000 عابدوں سے اتنا فکر نہیں، اتنا تکلیف نہیں پہنچتی جتنا کہ ایک فقیہ کے فقاہت سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، فرمایا رات کی ایک گھڑی علم کا تکرار کرنا ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف ایک شخص پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور دوسرا فقط ایک حدیث کسی کو سکھا کے، کسی کو پڑھا کے سو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایک حدیث پڑھا دینے والا، علم کا تکرار کرنے والا، یہ پوری رات جاگنے والے سے زیادہ عظمت پاتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی غور فرمائیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ظاہری اور باطنی علوم حاصل کرنے والے اگر ان میں تقسیم کر کے 2 گروہوں کو بیان کیا جاتا ہے، علماء اور اولیاء کے ٹائٹل سے، تو اس میں بھی اولیاء علماء کے محتاج نظر آتے ہیں۔ اور آپ غور فرمائیں کہ اسلاف میں جتنی بھی خانقاہیں تھیں ان کے ساتھ مدارس کا سلسلہ تھا، وہ علماء کے ساتھ منسلک رہتے، انہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دین مبارک کی تعلیمات کو اگر ڈائریکٹلی پڑھنے کا زیادہ موقع نہ ملتا تو پھر وہ کسی عالم کے ماتحت رہتے تھے، تاکہ اس عالم کی جو ہے وہ ٹوکنے اور روکنے کے ساتھ جو ہے ان کے عمل کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ اس سلسلہ میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ جب کہتے تو ہاتھ کو فضا میں بلند کر دیا کرتے تھے، تو انہیں ان کے پاس موجود ایک عالم دین نے اس عمل سے روکا اور کہا کہ آپ ذکر کرتے ہوئے ہاتھ اس انداز میں فضا میں بلند نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر جب میں ذکر کرتے ہوئے یہ عمل کروں تو میرے ہاتھ کو تم روک لینا، ہاتھ کو پکڑ لینا، یعنی اپنے آپ کو اس عالم کے ماتحت ہونے کا ظاہر کیا۔ اور پھر جب وہ ذکر کرانے لگے تو اسی کیفیت میں انہیں یاد نہ رہا، اور اس کیفیت میں انہوں نے ہاتھ فضا کی طرف بلند کیے۔ وہ عالم دین وہاں موجود تھے، انہوں نے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جو ہی ہاتھ کو پکڑا تو وہ ولی کامل جو اللہ رب العزت کے ساتھ واصل تھے، انہیں یہ مقام حاصل تھا کہ جب ان کے ہاتھ کو انہوں نے پکڑا تو پھر ایسے وہ فضا میں وہ عالم دین کو انہوں نے گم کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، اس کے بعد ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے پیر صاحب کے پاس، اس ولی کامل کے پاس آئی کہ مجھے مسئلہ بتائیے، میری رہنمائی کیجئے۔ فرمایا کہ اس عالم دین کو بلایا جائے۔ تو مریدین نے جو حلقہ ذکر تھا انہوں نے بتایا کہ آپ نے تو انہیں ذکر کے وقت فضا میں غائب کر دیا تھا، اب انہیں کہاں سے بلایا جائے؟ فرمایا چلے بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے ذکر کرتے ہوئے پہلے لا الہ الا اللہ ہاتھ یوں بلند کرتے تھے، اب کہا لا الہ الا اللہ، ہاتھ کو اس طرف کیا اور عالم دین سامنے آ گئے اور فرمایا آج کے بعد ہمیں روکو گے ہمارے عمل سے؟ فرمایا ہاں ضرور روکوں گا۔ اس عالم دین کی حقانیت کو بھی دیکھیے، فرمایا ہاں ضرور روکوں گا۔ فرمایا کہ پھر ہماری طاقت دیکھی ہے، فرمایا کہ اگر تمہاری طاقت ہے تو پھر میری طاقت بھی ہے کہ اگر تمہیں میری ضرورت نہ ہوتی تو پھر رہنمائی کر لیتے نا، میرے بغیر اگر رہنمائی کر سکتے تھے تو پھر شریعت کا مسئلہ بیان کر لیتے، میری ضرورت تھی، میری شریعت کا پر کار بند ہونا مجھے اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ واپس آپ کو مجھے لانا پڑا۔
گرامی قدر حضرات، یہ واقعہ میں نے محض آپ کی تفہیم کے لیے عرض کیا ہے. جو مقصد ہے وہ یہ کہ علماء سے وابستگی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت پاک کے اس عظیم مقصد کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کرنا ہے. اور اس حوالے سے یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ رب العزت سے علماء ہی ڈرتے ہیں. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من خشی اللہ فہو عالم، کہ جو اللہ سے ڈر گیا حقیقت میں عالم وہی ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو علم پڑھنے کے باوجود اگرچہ سند فراغت حاصل کر چکا ہے لیکن اس کے اندر خشیت الہی اور خوف خدا پیدا نہیں ہوا تو وہ عالم نہیں، جاہل ہے. عالم وہ ہے جسے علم کی وجہ سے پھر خشیت اور خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے. آپ فرماتے تھے اطلب العلم من اہل الخشیہ، کہ اپنا استاد خشیت والوں کو بنایا کرو. جن کے اندر خشیت خداوندی موجود ہے انہیں اپنا استاد بناؤ اور ان سے علم حاصل کرو. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد عظمیٰ میں بحیثیت معلم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش فرمایا ہے. اگرچہ آپ کی سیرت پاک کے مختلف گوشے ہیں اور مختلف حوالوں سے آپ نے اس چیز کا اتمام فرمایا ہے، لیکن بطور خاص کلمہ حصر کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفت معلم اس کا اظہار فرما کے علماء کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک کا دوسرا بڑا مقصد، حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. یہ حدیث مبارک مختلف الفاظ سے معتبر کتب حدیث میں موجود ہے. حسن الاعمال کے الفاظ بھی آتے ہیں. اب اس مبارک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لفظ بعثت فرمایا ہے، یعنی یہ وہ مقاصد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جنہیں قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بطور مقصد بعثت اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. مقصد بعثت تعلیم ہو تو اللہ نے فرمایا بعث فی الامیین رسولا، کہ اس رسول معظم کو بھیجنے کا مقصد تلاوت آیات کتاب بھی ہے اور تعلیم کتاب و حکمت بھی ہے. تو تعلیم اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں مقصد بعثت ہے، اور مکارم اخلاق کی تکمیل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مقصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس میں آپ اس پہلو سے بھی دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دین ہوئے، مذاہب ہیں، سب اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مخاطبین کو، اپنے لوگوں کو اخلاق سکھائے ہیں، عاجزی کا درس دیا ہے، اخلاق کی تعلیم دی ہے. اور پھر وہ اخلاق درجہ بدرجہ ترقی کرتے چلے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اور میرے آقا کی ختم نبوت کی بذات خود یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتمم مکارم الاخلاق، کہ جب اخلاق اس کے درجہ کمال تک پہنچا دیے ہیں اور اس میں اپنی بلند ترین سطح پر ان کو لے گیا ہوں، اب اس لیے اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ نبی کے آنے کا مقصد اخلاق کی تعلیم تھا، اخلاق سکھانا تھا. اور حضور نے اخلاق کی تکمیل فرمائی ہے. اور کیسی تکمیل ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب مکرم آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. اب یہاں ذل اخلاق کے الفاظ نہیں کہ آپ اخلاق والے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کی فطرت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اخلاق کو اس انداز سے رکھ دیا ہے کہ آپ کو اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تکلف نہیں کرنا پڑتا. بلا تکلف آپ سے جو عمل صادر ہوتا ہے وہ عین اخلاق ہوتا ہے، عین خلق ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا،
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاق کو ان کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور اس کا اتمام اور تکمیل فرما دی ہے۔ اور پھر میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں فرمایا ان من احسنکم احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہے، جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے عمدہ ہے وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ اور پھر اخلاق فقط باہر والے اور جو ہے دوست احباب کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، فرمایا جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یعنی اخلاق، یہ پہلے بہتری کا معیار حسن اخلاق کو قرار دیا، اور پھر اخلاق کی درجہ بندی اور اس کا معیار جو ہے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کو بیان فرمایا۔ ایسا نہ ہو کہ دوست احباب میں تو یاروں کا یار ہے، دوستوں میں تو جو ہے مختلف قسم کے خرچے کرنے کے لیے اور ہوٹل پر بل ادا کرنے میں پہلے اپنا نام پیش کرتا ہے کہ بل میں پے کر دیتا ہوں، لیکن گھر میں آتے ہی اس کے ماتھے پہ شکن آ جائیں، ماتھے پہ بل آ جائیں اور تیوڑی چڑھائے، اور ماں باپ اور جو ہے گھر والے بیوی بچے جو اس کے عیال ہیں، اور یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مقدس بھی ساتھ ملا لیں، فرمائے ابدأ بمن تعول، کہ جو تیرے عیال ہیں پہلے ان سے آغاز کر، ان سے ابتدا کر۔ یعنی دروازے پر آنے والا فقیر اگر اس کو 10-20 دینا صدقہ ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالے وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ کا درجہ رکھتا ہے، وہ بھی صدقہ کا ثواب پاتا ہے۔ اور پھر گھر والوں کے ساتھ محبت و پیار کا یہ انداز دنیا میں کہاں مل سکتا ہے؟ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے گھر میں ایک کوزے سے، ایک پیالے سے، گلاس سے پانی پیا، پانی نوش کیا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ بتاؤ تم نے کہاں منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ گویا ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی اور جگہ سے منہ لگا کر پانی نوش فرمائیں گے، لیکن حضور نے اس جگہ کا تعین چاہا، اور جب انہوں نے تعین کر دیا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر منہ مبارک لگا کر پانی نوش کر کے یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین تعلیم دی ہے، اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کا یہ عظیم مظاہرہ دکھایا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت پاک کے یہ جو مقاصد ہم سن رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے کس قدر یعنی تربیت کے متعدد اور بے شمار پہلو موجود ہیں کہ وہ تعلیم کتاب و حکمت ہو یا پھر تکمیل اخلاق ہو، تو ہمیں ہر وقت علم دین میں جو ہے مشغول رہنا، علم دین کے حصول میں لگا رہنا، یہ بھی بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنانا ہے، اور اسی طرح اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور حسن خلق کی صفت کے ساتھ متصف ہونا، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک کے مقاصد کی برکات حاصل کرنا ہے۔ اس لیے پیغام یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت جن مقاصد کے لیے ہوئی ہے، ہم اپنے طور پر جائزہ لیں۔ حضور نے تو گواہی لے لی کہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ ہر ایک نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا قد بلغتا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے احکام کا حق کو پہنچا دیے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب صرف وہ افراد نہیں تھے جس طرح فضیلت میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں آپ نے سنا کہ بعثت کے ان مقاصد کا فیضان بعد میں آنے والوں کو بھی ملتا رہے گا، اسی طرح اس کا فریضہ اور ذمہ داری بعد میں آنے والوں پر بھی اسی طرح قائم ہے۔ اس لیے ہمیں علم دین کے ساتھ اپنی وابستگی مضبوط بھی کرنا ہے، اور معاشرے میں اس انداز سے اپنے رویوں کو ڈھالنا ہے اور اپنا اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے کہ دیکھنے والا اس بات کو فقط عمل کو دیکھ کر یہ بھانپ لے اور یہ جانچ لے کہ یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جو اخلاق عظیمہ کے مرتبہ پر فائز ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک کے مقاصد میں تیسرا بڑا مقصد غلبہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس میں دو تفاسیر ہیں، اور ایک کے مطابق جو میں نے مقصد بعثت کی عرض کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ رسول معظم اس اسلام کو، اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ غلبہ اسلام، دین اسلام کو باقی دینوں پر غالب کر کے دکھانا، یہ مقصد ارسال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یہاں پر یہ بھی غور فرمائیے اور لطف لیجئے کہ اللہ رب العزت کے کلام پاک کی جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں پہلے میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، اور اس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے ارسال فرمایا۔ اور قرآن پاک کے دیگر مقامات میں جاء اور یاتی کے الفاظ آتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ عربی زبان کے الفاظ جاء ہو، یاتی ہو، بعث یا ارسل ہو، یہ ہر ایک کے معنی کے اعتبار سے اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ وہ کہاں فرمایا تھا؟ حدیث قدسی میں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا۔ وہاں جب تخلیق کی ابتدا ہے، اول الخلق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے وہاں فرمایا کہ جب میں کنز مخفی تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ وہاں تخلیق کے الفاظ ہیں، اور دنیا میں تشریف آوری کا جہاں بیان ہے وہاں تخلیق کے الفاظ نہیں، وہاں جا کے الفاظ ہیں۔ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں تمہارے درمیان تشریف فرما ہو گیا ہے، انہیں بھیجا گیا ہے، انہیں مبعوث فرمایا گیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ عظیم بیان قرآن پاک اپنے اسلوب میں بھی دیتا ہے، اسلوب قرآن سے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور پھر آپ اس میں یہ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے فرمائی یتلو علیہم آیاتی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین پر، ان لوگوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو بچوں کو حفظ کرا دیتے ہو، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، یہ تو طوطے کی طرح رٹا لگانے والی بات ہے۔ نہیں، قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی بعثت کے مقاصد میں اس چیز کو علیحدہ بیان کیا ہے، اور قرآن کتاب کے معانی اور رموز، اسرار اور رموز جو ہیں ان کو سکھانے کا علیحدہ مقصد بیان کیا ہے، جو اس بات کا پتہ دیتا ہے قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اس لیے ان الفاظ کو پڑھنے سے بھی کما حقوق برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ الگ امر ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر قرآن پر عمل کرنا، جو قرآن کے بنیادی حقوق ہیں، وہ درجہ فضیلت میں وہ اعلیٰ مرتبے پر ہے، لیکن یہ کہنا کہ تلاوت کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یہ قرآن کی اس آیت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ تلاوت آیات کو بھی باقاعدہ ایک مقصد کے طور پر فرما کر یہ اس بات کا اظہار کر دیا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، کہ جب میں اپنی گفتگو کے نقطہ اختتام پر پہنچ چکا ہوں، اور یاد دہانی کے لیے بار دیگر عرض کروں گا کہ مقاصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر انہیں شارٹ لسٹ کیا جائے تو 3 مقصد ہمارے سامنے بڑے بڑے مقاصد کے طور پر آتے ہیں، ایک تعلیم کتاب و حکمت، اور دوسرا تکمیل اخلاق، اور تیسرا غلبہ اسلام۔ اور ان کو پھر اگر مختصر کیا جائے تو لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم کی روشنی اور اجالے میں لے آنا،
یہ مقصد ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا بیان یوں بھی ہو جاتا ہے، ہر بچے کے ذہن میں ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور جب تشریف لائے تو اس سے پہلے دور جاہلیت تھا۔ یعنی یہ لفظ بھی اس بات کی تقسیم کر دیتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے اگر جہالت کا دورہ تھا تو حضور کی تشریف آوری کے بعد جو ہے علم و حکمت کا دورہ ہے۔ اگر پہلے کفر و شرک کا دور تھا تو بعد میں جو ہے ایمان اور علم کا دور ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک کے ان مقاصد سے صحیح معنی میں ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے فیضان حاصل کر کے اپنے رویوں کو بدلنے اور بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان